جب سب کچھ قرآن حدیث میں ہے تو اماموں کی تقلید کیوں ہے؟ بھائیو، میں نے یہی کہا کہ سب کچھ قرآن حدیث میں ہے، لیکن سمجھیں گے کس سے؟ سمجھیں گے پیغمبر کے صحابہ سے۔ صحابہ کا شاگرد امام ابو حنیفہ ہے، اس نے ہمیں بات بتا دی۔ جیسے حضور کا فرمان حضور کا شاگرد صحابی سناتا ہے، ویسے صحابہ کا فتویٰ امام ابو حنیفہ صحابہ کا شاگرد سناتا ہے۔ حضور کا فرمان حضور کا شاگرد بتا رہا ہے، صحابہ کا فرمان صحابہ کا شاگرد بتا رہا ہے۔ اس بنیاد پہ ہم نے ائمہ کرام کے مہارت کے طور پہ ان کی بات کو مانا ہے۔ اور میرے بھائی، مانتا تو بھی قرآن حدیث نہیں ہے، زیادہ جرت نہ کر، میں تیرے اندر کو جانتا ہوں۔ بتاؤں اگر تم صرف قرآن اور حدیث کو مانتے نا تو تمہارے مولوی کتابیں نہ لکھتے، تمہارے مولوی ایک کتاب بھی نہ لکھتے۔ تھوڑے مولویاں تو کتاباں دے ڈھیر لکھ دیتے ہیں۔ کیوں لکھی ہے تمہارے مولویوں نے کتابیں؟ قرآن حدیث سمجھائی ہے۔ تو میں نے کہا آج کا مولوی قرآن حدیث سمجھائے تو ٹھیک ہے، صحابہ کا شاگرد ابو حنیفہ سمجھائے تو ناجائز ہو جاتا ہے؟ دماغ خراب ہے تیرا، عقل کو سامنے رکھ کے بات کرے۔ صحابہ کا شاگرد لکھا کے سمجھا دے، اجی نہیں مننا قرآن حدیث، تے تیرا مولوی لکھ کے آپ کے مسائل ان کا حل مولانا مبشر صاحب لکھ کے دے دے تو ٹھیک ہو جاتا ہے؟ مولانا روپڑی صاحب لکھ کے دے دے تو ٹھیک ہو جاتا ہے؟ تھوڑا گزارا کر۔ اگر سچا اہل حدیث بھائی تو میرا ہے، میں تجھے کو کافر مشرک نہیں کہہ رہا، تجھے گالی نہیں دے رہا، اگر تو سچا میرا اہل حدیث بھائی ہے نا تو پھر اپنے مولوی صاحب سے کہہ کہ مولوی صاحب صرف قرآن کا ترجمہ لکھ کے دو، صرف حدیث کا ترجمہ لکھ کے دو، باقی ساری کتابیں الماری میں رکھ دو، اگر تم سچے ہو۔ اگر تیرے مولانا صاحب، میں تو بڑی عزت سے نام لیتا ہوں، میں گالیاں نہیں دیتا، وہ تیرا ظرف ہے، اگر تیرے حضرت مولانا صاحب کتاب لکھتے ہیں اور تو بڑے شوق سے پڑھتا ہے تو پھر گلہ احناف پہ نہ کر کے امام ابو حنیفہ کی بات کو مانتے، بلکہ تجھے زیادہ ہمیں سلام کرنا چاہیے کہ او حنفیو، تم تو بہت اچھے ہو، صحابہ کے شاگرد کی تو مان رہے ہو، اسی تے 1400 سال دے مولوی دی مان رہے ہیں، 14 سال بعد کسے مولوی دی مان کے بیٹھے ہیں، تھوڑا سا تو گزارا کر دو۔